السلام علیکم دوستو، جے زیڈ اینگلر سے رانا کیسر آپ سے مخاطب ہوں۔ بچے نے ہماری کچھ فوٹوگرافس ڈالی تھیں ویڈیوز میں، تو بہت سارے دوستوں کے ٹیلی فون آئے کہ جی یہ کیسے اور کہاں سے پکڑی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو بھائی یہ 85 میں یہ مچھلی پکڑی تھی۔ تو ساری مچھلی جو ہے یہ اٹی پر پکڑی تھی، اور اٹی میں ہم نے وہی پاؤڈر جو آپ کو بتایا ہوا ہے وہی پاؤڈر ڈالا تھا اور اٹی بنا کے وہ کھیلے تھے۔ اصل میں یہ واقعہ یوں ہے کہ میرا جنرل سٹور تھا، تو ایک دوست آیا میرے پاس، بہت اچھا شکاری تھا، بہت ہی اچھا، کہ رانا صاحب ایک جگہ دیکھی ہے شکار کی، دانا بہت موٹا موٹا ہے، میں 2 دفعہ گیا ہوں، مچھلی لگی نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کتر کتنی ہے وہاں؟ کہتا ہے وہ تو ڈور پھینکتے ہی صاف ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پھر آپ ایسے کرو اتوار کو آ جاؤ تو میں چلوں گا، میں تمہیں پکڑ دوں گا، اس کے بعد تم پکڑتے رہنا۔ تو وہ لاہور کے بالکل نزدیک ہی جگہ تھی، تو ہم اتوار والے دن وہاں چلے گئے۔ بچے کو میں نے سٹور پر بٹھا دیا، چھوٹے بھائیوں کو، خود چلا گیا۔ تو جا کر دیکھا پانی بھی بڑا مختصر تھا، گھاس بھی ساری بھری ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے 2-3 مرلے جگہ ایک ہوگی خالی سپاٹ جہاں گھاس نہیں ہوگا، کوئی 10 مرلے ایک جگہ ہوگی، باقی سب گھاس ہی گھاس۔ پھر آگے جا کے وہاں پھر کوئی 5 مرلے جگہ ہوگی جس میں گھاس نہیں تھا، باقی سب گھاس۔ اور مراخ تو ایسے پھر رہے تھے جیسے راکٹ چلتے ہیں پانی میں۔ تو میں نے کہا اللہ عزت رکھے، بھائی صاحب آئے ہیں مجھے لے کے، تو لگ جائے صحیح۔ میں نے اٹی تیار کر لی تھی، جب ان سے کتر کا سنا تو جا کر اٹی لگائی، وہ گھنٹہ بھی نہیں گزرا تو ایک مراخ لگ گئی 2-2.5 کلو کی، پھر ایک لگ گئی 2-2.5 کلو کی، 4 مراخ پکڑے میں نے۔ گرمی بہت ہو گئی تھی، تو میں نے ان کو کہا بھائی دیکھ لو، میں نے تو تمہیں پکڑ دی ہے، جو لینی ہے لے جاؤ۔ وہ اس کے بعد ہم واپس آ گئے وہاں سے۔ اب جگہ مجھے بہت پسند آئی تھی، میں نے اپنی ٹیم کو کال کر لیا کہ لو بھائی سپاٹ ملا ہے، تو شکار بھی خوب ہے، اور موٹے سے موٹے دانے بھی ہیں ہر قسم کے۔ تو یوں بھائی ہم اٹی سے وہاں سے یہ دانے نکالتے رہے۔ دانے تو ہماری پوری گروپ نے، یہ جو آپ نے دیکھے ہیں یہ تو میرے ہیں جو میں نے نکالے ہوئے ہیں، پورے گروپ نے 104 دانے نکالے تھے۔ جب ان کی سپیڈ کم ہونی شروع ہو گئی کہ 1-2 آگ لگنے شروع ہو گئے، تو میں نے تو چھوڑ دیا تھا، باقی دوست جاتے رہے۔ جب بالکل اینڈ ہو گیا تو انہوں نے بھی اینڈ کر دیا۔ تو یہ ایسی چرائیاں ہیں 85 میں۔ اب آپ دیکھیں کہ شکار کیسا ہے، اور 85 میں نے اٹی کا جو نسخہ بنایا تھا وہی اب میں نے آپ کی اپلوڈ کیا تھا ویڈیو میں، تو وہ آج بھی اسی طرح ہی کارآمد ہے۔ اس کو آپ استعمال کریں، جہاں کتر بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ بہت کارآمد ہے۔ اچھا ایک چیز آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ میں نے اب ویڈیو لوگوں کے اصرار پر ڈال رہا ہوں، وہ ان تصویروں کے ساتھ، کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں سوائے رہو اور مراخ کے اور کوئی مچھلی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتا ہوں کہ یہ جو گلفام ہے نا، یہ میں نے پہلی دفعہ 1990 میں دریا جہلم سے پکڑا تھا۔ تو میں حیران ہوا تھا کہ بھئی یہ کون سی مچھلی آ گئی،
یہ نہ تو مہاشر ہے نہ رہو ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو مجھے اس وقت پھر وہ فکر میرے اوپر غالب آئی کہ یہ کوئی نئی مچھلی آ گئی ہے، اب اس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو پھر میں نے اسی وقت سے ہی اس کے اوپر سٹرگل کی، اس کے لیے آٹا بنایا، اس کے لیے پورا بنایا، اور وہ پھر 2 سال بعد کثرت سے نہر سے اور ستلج دریا سے ہم نے گلفام پکڑے، لیکن اس وقت اتنے موٹے نہیں تھے، کلو، 1.25 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو تک۔ تو اب تو وہ بہت بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے گلفام، اتنا بڑا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور کیا بات ہے، نئی چیز جو ہے وہ محکمے نے انٹروڈیوس کرائی تھی، میں نے باقاعدہ محکمے سے ہی معلومات لی تھی کہ جی یہ کیسی مچھلی اب آپ نے ڈالی ہے۔ تو وہ کہنے کہ جی یہ چائنا مہاشر ہے، اور اس کی ہم نے یہاں ہیچری بنائی ہے، اور ان کے بچ جو ہے وہ نہروں میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارے دریاؤں اور نہروں میں مچھلی ہو۔ تو یہ تو بھائی اب کی پیداوار ہے، ہم نے تو روہو دیکھے، تھیل دیکھے، مراک دیکھے یا مہاشر دیکھا، یا وہ بچپن میں جو ہم سول، ملی اور بام پکڑتے رہے ہیں وہی مچھلیاں تھی۔ یہ تو آ کے اب آپ کے دور کی مچھلیاں ہیں، اس کی ریسرچ تو آپ کو زیادہ اس کے اوپر کرنی چاہیے۔ ہم پھر بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ لو بھائی ایسے پکڑو۔ تو یہ اٹی پر گلفام جو ہے یہ بھی بہت خوش ہو کے لگتا ہے، اور کیا بات ہے اس کی، 2 گلفام بھی لگے ہوتے ہیں اٹی پر، 6 کانٹے ہوتے ہیں، 2 لگے ہوئے ہیں، 3 لگے ہوئے ہیں، آ رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں 2 رہو لگے تھے 5-5 کلو کے 2 دفعہ منگلا ڈیم سے۔ تو منگلا ڈیم پر میری خواہش ہی تھی کہ یہ دونوں باہر نکال لوں، ایک ڈور پر تھے، لیکن ایک نکلا، ایک نہیں آیا۔ دوسری بار بھی جب لگے تو ایک نکلا، ایک نہیں آیا، حالانکہ مراک مجھے 3 بار لگے ہیں، 2 کٹھے ایک ہی ڈور کو، وہ میں نے تینوں بار دونوں نکالے ہیں، اور گلفام تو 3 بھی نکالے ہیں بھائی میں نے ایک ڈور سے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، اس پر آپ کو خود بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی محنت کریں اور میری باتوں پر غور کیا کریں۔ یہ شکار اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آدمی سمجھتا ہے، تو باتوں سے ہی اخذ کیا جاتا ہے، یا استادوں کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کر کے کچھ حاصل ہوتا ہے۔ میں نے تو یہ بچے کے کہنے پر آپ لوگوں کو بانٹ دی ہوئی ہے، اب آپ کے نصیب ہیں بھائی، آپ کو ملتی ہے نہیں ملتی، آپ اس کے اوپر کیا محنت کرتے ہیں کیا نہیں محنت کرتے۔ ابھی میاں والی سے میرے اچھے شاگرد بننے والے ہیں، وہ کہہ رہے تھے جی استاد جی باقاعدہ آؤں گا، پگ تولیہ رکھوں گا، پھر آپ کی شاگردی کروں گا۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ میں نے ٹریننگ لینی ہے آپ سے۔ میں نے کہا ویلکم بھائی، جتنے جوگا ہوں کروں گا۔ تو بھائی ایسی چیزیں دیکھیں، یہ وہ دور تھا جب ویڈیو نہیں تھی، کیمرے نہیں تھے، ہم صرف مچھلی لا کے تصویریں اتار سکتے تھے، اور وہ بھی کبھی فلم ڈالی ہے کبھی نہیں ڈالی، ایسے ہی گزارا کرتے رہے۔ تو بے تحاشا فلمیں ہیں، تصویریں جو لوگوں نے دبائی ہوئی ہیں، اب میں آہستہ آہستہ اکٹھی کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے سب ڈالوں گا انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسا شکار ہے رانا کیسر صاحب کا۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔